عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے. فقال امیرہم، اس وقت مسلمانوں کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے درخواست کریں گے. اور امیر کون ہے؟ وہ امام مہدی. درخواست کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم صلی لنا، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ. مگر عیسیٰ ابن مریم انکار کر دیں گے اور کہیں گے ان بعضکم بعض الامراء، تم میں سے بعض کے امیر ہیں. بعض روایت میں ہے کہ میں تمہاری امامت کے لیے، نماز کے لیے، خلافت کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کو بھرنے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. نماز نہیں پڑھائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. امام مہدی کی امامت میں مقتدی بن کر عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. اس سے پہلے میں نے بتا دیا ہے کتنی بڑی دلیل ہے یہ، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نبی ہوتے ہوئے بھی موجودہ امامت جس کی بھی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی امام کی بات قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی امام کا عمل قابل قبول نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کے سامنے، آپ کی امامت کے سامنے دنیا کا کوئی بڑا مفتی اور عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات رد کر دی جائے گی اگر میرے نبی کے بات سے ٹکراتی ہے. موجودہ امام کی امامت قابل قبول ہوگی، امام مہدی امامت کر رہے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم مقتدی ہوں گے، نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے. یہ دلیل ہمارے لیے ہے کہ ہم اس وقت بھی امامت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کریں، کسی اور کی نہیں. کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں امام سے مراد نبی ہے. ہم کل قیامت کے دن ہم ہر امت کو ان کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور بعد آیت میں کہ نبیوں کو خود گواہ بنائیں گے. اب یہاں کہہ رہے ہم اللہ کرا کہ ہر امت کو ان کے اماموں کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے، امام شافعی کے ماننے والے شافعیہ امام شافعی کے ساتھ ہوں گے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہوں گے. تم کس جگہ ہو گے؟ تم تو کسی امام کو مانتے ہی نہیں ہو. تمہارا تو عقیدہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے. کس نے کہا؟ تم کس امام کے ساتھ ہوں گے؟ وہاں تمہارا کوئی امام نہیں ہوگا. تو ہمارا جواب یہ ہے ہم اس امام کو مانیں گے، اس امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سارے اماموں کا امام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شفاعت کے بغیر وہاں کوئی جو ہے وہاں حساب و کتاب شروع نہیں ہو سکتا، جس کی شفاعت کے بغیر وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو شروع نہیں کرے گا، اس امام کے ساتھ ہم رہیں گے. اور کون بولتا ہے امام کو نہیں مانتے؟ بھائی جو باتیں نبی کے باتوں سے ملتی ہے عملنا صدقنا کہتے ہیں. ہم نے آج تک کسی بھی امام، ہمارا ایک بھی کسی بھی کتاب کو اٹھا لو، کسی بھی امام کے لیے ایسے الفاظ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتے جس میں ان کی توہین ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلامہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وسلامہ، ہم ان پر سلامتی بھیجتے، اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں. ہم اماموں کو نہیں مانتے، تم اماموں کو توہین کرتے ہو. غلط بات ہے. امام کو مانتے ہیں، امام کی باتیں نبی کی بات سے ملتی تو لیتے ہیں، اگر ٹکراتی ہے تو انہی کے قول کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں کہ جب میری بات نبی کے بات سے ٹکرائے تو دیوار پر مار دو، میری بات اس قابل نہیں ہے کہ نبی کے بات کے سامنے کھڑی ہو سکے. ابن مریم کتنے دن تک یہاں رہیں گے؟ 40 سال تک. 40 سال تک روئے زمین پر رہیں گے، جس میں سے 7 سال خوشحالی کا اور بہت ہی بابرکت سال ہوگا. 40 سال کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی. ان کی وفات ہوگی عام جیسے ایک مسلمان کی ہوتی ہے، ایک مومن کی ہوتی ہے. وفات کے بعد مسلمان مل کر انہیں غسل دیں گے اور اس کے بعد کفن دیں گے، کفن کے بعد انہیں دفن کریں گے. یہاں پر اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے
جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور ان کے متعلق تمام روایات کو لا کر مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، عیسیٰ ابن مریم آخری نبی، یعنی آخر میں نہیں آئیں گے، یہ آخر میں آنے والے۔ پوری روایتوں کو اٹھا کر عیسیٰ ابن مریم کو، جہاں عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے وہاں غلام احمد قادیانی لکھ کر وہ لوگ کیا کریں، اس حدیث کو ان پر فٹ کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ ہو، وفات ہوگی، جنازہ پڑھا جائے گا ان کا، عیسیٰ ابن مریم کا دفن کیا جائے گا، اور پورے رسومات یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں مومن کے لیے ان کے لیے بھی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ دفن کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، برادران اسلام، گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل علامات قیامت کے ضمن میں اس کی نشانیوں میں دجال کا خروج، دجال کے آتے وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی، اور اہل ایمان کس طرح اس وقت مقابلہ کریں گے، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کا خروج اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، پھر دجال کا قتل، اور گزشتہ جمعہ میں امام مہدی کا ظہور اور ان کی تعلق سے بہت ساری باتیں، معلومات ہم نے حاصل کی۔ اس کے بعد آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے نبیوں میں سے ایک نبی جنہیں ہم سب عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتے ہیں، اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ نبیوں کی فہرست میں واحد نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے وہ پوری تفصیلات ہم سب کے سامنے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں یہ بیان کروں کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس طرح سے ہم دجال کے خروج کا انکار نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم یاجوج ماجوج کے نکلنے کا انکار نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم دابۃ الارض زمین سے جانور کا نکلنا اس کا انکار نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم امام مہدی کا ظہور اس کا انکار نہیں کر سکتے، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا انکار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ قبل اس کی کیوں باتیں پوری آئیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں ذرا مختصر۔ عیسیٰ ابن مریم، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم واحد نبی ہیں جو ابھی اپنی فطرت، اپنی فطری موت ان کی نہیں ہوئی ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے پیروکار نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دے دی گئی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جو ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہے۔
قرآن مجید کے 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، اے نبی نے بتا دو یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ قرآن کی آواز ہے. انہیں بتاؤ تم نے نہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں پھانسی دی ہے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کی مشابہت دوسرے پہ اتار دی گئی ہے. یہ مختصر واقعہ یوں ہے، عیسیٰ ابن مریم نے جب اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دی، کچھ لوگ ان کی توحید پر لبیک کہنے والے ہو گئے، مگر جیسے جیسے ان کی تعداد عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کے پیروکار متبعین کی بڑھنے لگی، ایسے ایسے یہودیوں کو تعصب اور جلن پیدا ہونے لگا کہ ہماری جماعت تو بڑی جماعت تھی، ایسے اس طرح یہ نبی عیسیٰ اپنے تمام ہمارے لوگوں کو اپنی طرف جمع کر لے گا. لہٰذا ان یہودیوں نے جو حضرت عزیر کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ جا کر ایک رومی بادشاہ سے شکایت کی، اور بادشاہ نے ان کو کان بھر دی کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کے پاس ان کے متبعین کی ایک بڑی فوج، ان کے ماننے والے اتباع کرنے والے کا ایک بڑا لشکر جمع ہو جائے گا تو اے بادشاہ وقت تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، لہذا کچھ تو کرو. تو اس رومی بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تختے دار پر لٹکا دیا. گرفتاریاں وارنٹ جاری کر دی گئی اور تمام کے تمام پولیس اہلکار جو بادشاہ کے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم کی تلاش میں نکل گئے. عیسیٰ ابن مریم کو خبر ملتے ہی ایک گھر میں جا کر چھپے. ان کے حواریوں میں سے، ان کے متبعین میں سے جس شخص نے جا کر چغلی کھائی تھی بادشاہ کے پاس یا منافقت اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شباہت کو عیسیٰ ابن مریم کی شباہت دے دی، اور عیسیٰ ابن مریم کو اس چھت کے اوپر سے یعنی گھر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے آسمان کو اٹھا لیا. پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے، اس پولیس اہلکار نے اس شخص کو پکڑا جس کی شباہت عیسیٰ ابن مریم کو اتار دی گئی تھی. اس کے پکڑ کر لائے اور تمام عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، بادشاہ کے درباریوں کے سامنے اس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور یہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے اور نہ صلیب پر لٹکایا ہے، اٹھا لیے گئے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور اختلاف کرنے والے جتنے بھی ان میں ہیں یہ سب شک میں مبتلا ہیں، سوائے ایک خیال کے کوئی اہم بات اپنے پاس نہیں رکھتے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے تو انہیں آسمان میں اٹھا لیا. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور عیسیٰ ابن مریم کی نزول کے بعد اس کائنات میں کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان نہ لائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو ہمیں باتیں کچھ معلوم ہوئی ان کے تعلق سے، عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے. قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے. انہیں موت نہیں آئی ہے، وہ دوبارہ
اس دنیا میں آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جیسے ہم سب کو موت آتی ہے، فطری موت، جیسے ہمارے نبی کو آئی، انبیاء کو آئی، ایسے جیسے تمام نبیوں کو موت آئی، ایسے عیسیٰ ابن مریم کو موت آئے گی۔ اور فطری طور پر جیسے ہم اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، ایسے پورا کا پورا معاملہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ لَا تَمْتَرُونَ بِهَا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا اے میرے بندو اس نشانی کا انکار، اس نشانی کے متعلق شک میں نہ رہو، یہ ہونے والا ہو کر رہے گا۔ اور عبداللہ ابن جریر الطبری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ہے کہ جو وہ آیت کریمہ ہے کہ تمام یہود و نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان پہ ایمان لائیں گے، تو وہ ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہی ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے خود جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے اسی احکام پہ چلیں گے، جو احکام اور جو حکم، جو فرائض، جو سنن، جو احکام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری سی روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، عدلا و حکما، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب احادیث الانبیاء میں لے کر آئے ہیں اور باب باندھا ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ حدیث میں کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے وہ؟ سب سے پہلے یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ آج یہودی اسے اپنا نشان مانتے ہیں، ان کی بھول ہے، ان کی بھول ہے۔ عیسیٰ ابن مریم آتے ہی تمام صلیب جہاں بھی لٹک رہے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، اس نشان کو ختم کر دیں گے۔ صلیب کیوں ہوتا معلوم؟ دراصل جو لٹکایا گیا تھا نا اس شخص کو، تو وہ جو حصہ ہے تختہ اوپر کا اور نیچے کا، تو اس حساب سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک علامت بنا لی کہ ہمارا ایک سمبول ہے، ایک علامت ہے صلیب کا، گلے میں لٹکائے رکھتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دیا گیا، اس لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ تو وہ صلیب توڑ دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، کوئی بھی خنزیر، سور اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، قتل ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قتل کر دیں گے، کوئی بھی خنزیر اس روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ وَيَفِيضُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں گے، کہیں ٹیکس نہیں لگے گا، کسی کے اوپر نہیں رہے گا۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال بہت کثرت سے بڑھ جائے گا، مالوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی کے مال کو قبول کرنے والا نہ ہوگا، کسی کی زکوٰۃ کو، کسی کی صدقات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا، اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ایک مسلمان کے لیے ایک سجدہ ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی۔
وہ پیریڈ میں، وہ مرحلے میں ایک مسلمان اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس کے لیے ایک سجدہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ ان کے نزول کے وقت یہ کیفیت ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہاں نزول ہوگا، کس مقام پر ہوگا، ایگزیکٹ کون سی جگہ ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے۔ گزشتہ جمعہ میرا ٹاپک نہیں تھا، مگر میں نے میری زبان سے نکلا مسجد اقصیٰ، وہ بات صحیح نہیں۔ مطالعہ کرنے پر معلوم ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ملک شام کے ایک شہر دمشق، یہ کون سا شہر ہے اس کا تھوڑا سا انفارمیشن دے دوں میں آپ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا والی بنایا، گورنر بنایا، اور دمشق ان تمام شہروں میں اپنے فن تعمیر کی وجہ سے ممتاز تھا۔ دمشق شہر اپنے فن تعمیر اور اپنی خوبصورتی کی بنا پر تمام شہروں میں سب سے امتیازی مقام رکھتا تھا۔ جب امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے دمشق کے آس پاس کچھ ایریے کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کے بھائی کو بلا لیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت، ان کی جو ہے ذہانت، ان کے عدالت، فیصلے، ان کے انصاف کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور ایریا کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آخر میں انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو خلیفہ مانا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور ان کا انتقال کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مطالبہ تھا کہ بدلہ لو جنہوں نے قتل کیا ہے، تو اس مقابلے میں جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد کئی مسلمان ادھر سے زخمی ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ بعد میں ان کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا آگے چل کر دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی پوری ہوئی، انہوں نے اپنی خلافت سے دست برداری کا اعلان کرتے ہوئے پوری خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دے دیا، اور یہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب کا ایک ہی حکمراں، ایک ہی حاکم اور خلیفہ جس کی حکومت اور خلافت پر تمام مسلمان متفق تھے، اور وہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالحکومت، اپنا کیپٹل کسی اور شہر کو نہیں بنایا تھا، دمشق کو بنایا تھا، اور دمشق کو میں رہ کر وہ تمام حکومتی امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دمشق ہے، شہر ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں منارہ بیضا شرقیہ اس کا نام ہے، سفید مینارہ، وہاں سے عیسیٰ ابن مریم نزول کرے۔ سن 741 ہجری میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، سن 741 ہجری میں یہ جو مینارہ تھا، صلیبیوں نے جنگ کے دوران اسے جلا دیا اور پورا مینارہ جل کے گر گیا۔ پھر اس وقت کے مسلمان خلیفہ نے جب صلیبیوں پر فتح پائی تو صلیبیوں پر جرمانہ لگایا، ٹیکس لگایا، ان کے تاوان اور ٹیکس سے پیسے وصول کر دوبارہ اس مینارے کی تعمیر ہوئی،
اور یہی منارہ منار شرقیہ بیضا شرقیہ ہی ہے جس سے عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، اور آج بھی وہ مسجد تعمیر شدہ ہے، آج بھی اس مسجد میں نماز ہوگی۔ تو یہ منارے سے عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، جو صحیح روایتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نزول کریں گے، دو کپڑے جو زعفران رنگ کے رنگے ہوں گے، دو کپڑے میں ملبوس، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے مینارے کے سے جو ہے نزول کریں گے، اور جب سر کو جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ ان کے بال بھیگے بھی نہیں ہوں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بالوں سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ ابن مریم کی یہ صفت حدیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا کچھ حلیہ بتا دیں گے آپ کو، کچھ ان کی شکل و شباہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے پیچھے ایک شخص، دو شخص کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا ہے، جس کی شباہت یہ ہے کہ درمیانہ قد اور گندم کلر، گیہوں کلر ہے تو نا گندم نما، گندم گو کلر فیس، چہرہ، اور بال سیدھے، گھگرانے نہیں، بال سیدھے، اور ان کے بالوں کے پاس سے پانی ٹپک رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور وہ طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص میرے پیچھے کون ہے، تو لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شباہت ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی میں دنیا میں عیسیٰ ابن مریم سے بہت قریب ہوں، کیونکہ عیسیٰ کے بعد میرے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، اور میرے بعد سیدھا قیامت ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے میں عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ قریب ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، وہ درمیانی قد کے ہوں گے، بہت زیادہ موٹے نہیں، بہت زیادہ جو ہے صحت مند نہیں، بلکہ ان کا چہرہ گندم نما ہوگا اور ان کے بال لمبے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج میں دو نبیوں کو دیکھا۔ معراج میں جب میں گیا تو اور بھی نبیوں کو دیکھا، لیکن دو نبیوں کو خاص طور پر دیکھا، ایک موسیٰ اور ایک عیسیٰ کو۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تھوڑی ہائٹ ان کی اونچی، یعنی قد تھوڑا اونچا، اور انتہائی دبلے پتلے ہیں، انتہائی دبلے پتلے، اور بال سیدھے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو میں نے دیکھا کہ اتنے حسین اور خوبصورت چہرہ، درمیانہ قد، بال جو ہے سیدھے، اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا تھا مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا مجھے کہ شاید ابھی ابھی غسل خانے میں نہا کے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شباہت بیان کی۔ نزول کے وقت کیا کیفیت ہوگی، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ عیسیٰ ابن مریم جب نزول کریں گے اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ کئی روایتوں میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہتے ہوئے باطل کے خلاف مقابلہ میں، آزمائی میں، مقابلے میں کھڑا رہے گا۔ ہاں، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر رہتے ہوئے باطل کے خلاف کھڑی ہوگی، لڑ رہی ہوگی باطل کے خلاف۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے۔ فقال امیرہم، اس وقت مسلمانوں کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے درخواست کریں گے
اور امیر کون ہے؟ وہ امام مہدی درخواست کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم صلی لنا، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ۔ مگر عیسیٰ ابن مریم انکار کر دیں گے اور کہیں گے ان بعضکم بعض الامراء، تم میں سے بعض کے امیر ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ میں تمہاری امامت کے لیے، نماز کے لیے، خلافت کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کو بھرنے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نماز نہیں پڑھائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، امام مہدی کی امامت میں مقتدی بن کر عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے بتا دیا ہے کتنی بڑی دلیل ہے یہ، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نبی ہوتے ہوئے بھی موجودہ امامت جس کی بھی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی امام کی بات قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی امام کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کے سامنے، آپ کی امامت کے سامنے دنیا کا کوئی بڑا مفتی اور عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات رد کر دی جائے گی اگر میرے نبی کے بات سے ٹکراتی ہے۔ موجودہ امام کی امامت قابل قبول ہوگی، امام مہدی امامت کر رہے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم مقتدی ہوں گے، نماز پڑھنے سے پڑھانے سے انکار کر دیں گے۔ یہ دلیل ہمارے لیے ہے کہ ہم اس وقت بھی امامت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کریں، کسی اور کی نہیں، کیونکہ اگر ہم کسی اور کے امامت میں چلے گئے تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی، جو وہ عمل ہوا وہ عمل اطاعت نکل جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہاں امام سے مراد نبی ہیں، لیکن تعویل دیکھو، تعویل قرآنی لفظ کی تعویل دیکھو، اللہ کا ذرہ برابر بھی ڈر خوف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں امام سے مراد نبی ہے، ہم کل قیامت کے دن ہم ہر امت کو ان کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور بعد آیت میں کہ نبیوں کو خود گواہ بنائیں گے۔ اب یہاں کہہ رہے ہم، اللہ کہہ رہا کہ ہر امت کو ان کے اماموں کے ساتھ کھڑا کریں گے، تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے، امام شافعی کے ماننے والے شافعیہ امام شافعی کے ساتھ ہوں گے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہوں گے۔ تم کس جگہ ہوگے؟ تم تو کسی امام کو مانتے ہی نہیں ہو، تمہارا تو عقیدہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ کس نے کہا؟ تم کس امام کے ساتھ ہوں گے؟ وہاں تمہارا کوئی امام نہیں ہوگا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے ہم اس امام کو مانیں گے، اس امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سارے اماموں کا امام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شفاعت کے بغیر وہاں کوئی جو ہے وہاں حساب و کتاب شروع نہیں ہو سکتا، جس کی شفاعت کے بغیر وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو شروع نہیں کرے گا، اس امام کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اور کون بولتا ہے امام کو نہیں مانتے؟ بھائی جو باتیں نبی کے باتوں سے ملتی ہے عملنا صدقنا کہتے ہیں ہم نے آج تک کسی بھی امام، ہمارا ایک بھی کسی بھی کتاب کو اٹھا لو، کسی بھی امام کے لیے ایسے الفاظ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتے جس میں ان کی توہین ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلامہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وسلامہ، ہم ان پر سلامتی بھیجتے، اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم اماموں کو نہیں مانتے، تم اماموں کو توہین کرتے ہو، غلط بات ہے۔ امام کو مانتے ہیں، امام کی باتیں نبی کی بات سے ملتی تو لیتے ہیں، اگر ٹکراتی ہے تو انہی کے قول کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں کہ جب میری بات نبی کے بات سے ٹکرائے تو دیوار پر مار دو، میری بات اس قابل نہیں ہے کہ نبی کے بات کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ یہ ہماری خیر ہے۔ عیسیٰ ابن مریم فجر کے وقت نزول کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد صفیں درست کی جائیں گی، اور عیسیٰ ابن مریم وہاں سے تمام مسلمانوں کو لے کر ملک شام کے حد سے باہر نکلیں گے۔
جہاں وہ دجال موجود ہوگا عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لط پر جا کر اسے پکڑیں گے اور اس کے بعد اسے قتل کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور اسے خنجر سے قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی اور تفصیل آگے آ رہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ فوجیں ہوں گی۔ ان فوجیوں کے متعلق ایک صحیح روایت ہمیں ملی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو لشکر، دو جماعت ایسی ہوگی جنہیں اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ دے گا۔ وہ دو لشکر کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پہلا، اصابت تغزو الہند، وہ لشکر جو ہندوستان ہند سے جنگ کرے گا، وتغزو من مسیح الدجال، اور دوسرا وہ لشکر جو دجال سے کے خلاف جہاد میں شریک۔ میں نے کافی تفصیل دیکھی کہ ہندوستان سے مراد کون سا ہندوستان ہے، کہاں کا ہندوستان ہے۔ ویکیپیڈیا میں جا کر میں نے دیکھا، 2-3 چیزوں میں جا کر میں نے دیکھا۔ ہندوستان سے مراد جہاں تک میں اپنے مطالعے میں میری بات آئی وہ یہ کہ وہ لشکر جو اس وقت آپ کا یہ پورا کا پورا ہندوستان کہلائے گا، آپ کا پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور جتنے ممالک پہلے ملے ہوئے تھے سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہی اس کے آس پاس دجال کے نکلنے سے پہلے ایک جنگ ہوگی اس ہندوستان کی جانب، اور اس جنگ میں جو مسلمان شریک ہوں گے، جو مسلمان موجود ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ابھی تک وہ جنگ نہیں ہوئی ہے پورے ملکوں کو ملا کر، لہذا علماء اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں وہ جنگ ہوگی، وہ لشکر آئے گا جس میں تمام مسلمان ہوں گے، جس کے ساتھ شرک نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، ایک اللہ کو ماننے والے، توحید پر مر مٹنے والے ہوں گے، اور وہ لشکر میں تمام کے تمام اللہ کی توحید پہ مر مٹنے والے ہوں گے، وہ جہاد کریں گے۔ اس کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلائی۔ اور دوسرا، دجال کے خلاف لڑنے والے جو لوگ بھی ہوں گے وہ شہید ہوں گے، جہنم کے اندر وہ نبی نہیں جا سکتے۔ ہاں، ایک صاحب سے سننے میں آیا جو بتا رہے تھے کہ دجال کے خلاف جہاد میں شریک ہونے والے لشکروں کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی۔ میں نے کافی تلاش کی، مجھے دلیل نہیں ملی، مجھے یہ دلیل نہیں ملی واللہ عالم بالصواب کہ وہ لشکروں کا ثواب اتنا ہے جتنا غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا تھا۔ نہیں معلوم مجھے، البتہ یہ ہے کہ وہ جہاد کرے گی، اور جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا مقام دے گا۔ جو لوگ بھی لڑیں گے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم کا جو زمانہ ہوگا آنے کے بعد، بڑی ہی خوشحالی کا زمانہ ہوگا، بڑی ہی خوشحالی کا۔ ایک یاد رکھیے کہ عیسیٰ ابن مریم بعد میں آئیں گے، امام مہدی پہلے آئیں گے، لیکن لڑیں گے دجال کے خلاف، دونوں ساتھ میں رہیں گے، ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے زمانہ بھی ساتھ ہوگا، زمانہ وقت بھی ساتھ میں رہے گا دونوں کا، اور دونوں کے پیریڈ کی جو حالت حدیث بیان کی گئی، خوشحالی کی، عدل و انصاف کی، دونوں آپس میں کے بعد دیگرے وفات پائیں گے، لیکن دونوں رہیں گے کچھ دن تک۔ عیسیٰ ابن مریم کے وقت جب ان آئیں گے اور جو زمانہ ہوگا 7 سال تک زمانہ بڑی خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے تمام پھل، تمام فروٹ، تمام طرح کے اناج، غلے جات، ساری چیزیں پیدا ہوں گی، کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس میں سے درخت میں سے پھل نہ نکلے، ہر درخت اپنا پھل دے گا اور لوگ کھائیں گے، بارشیں ہوں گی، زمین سے خزانے نکلیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہے برکتیں نکلیں گی عیسیٰ ابن مریم کی نزول کے وقت۔ اور یہ بھی حدیث میں میں نے پڑھا، میں نے مطالعہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ایک
پوری جماعت ایک گائے کا دودھ دوہے گی، ایک گائے کا یا اونٹنی کی، وہ پورا کا پورا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پوری جماعت مل کے اس ایک گائے کے دودھ کو پیے گی، شکم شیر ہو کر کوئی بھوکا نہیں بچے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انار کو لوگ بیٹھ کر کھائیں گے، پورے مسلمان جماعت پورا لشکر کھا لے گا، اور اس انار کے چھلکے کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔ وہ زمانے میں ایسے پھل آئیں گے، اس انار کے چھلکے کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام وہ بیٹھ کر اس زمانے کے لشکر کے مسلمان سایہ حاصل کریں گے، اور وہ ایک انار پورے مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشحالی کا عالم یہ ہوگا کہ اس وقت ہر ذی زہر والے کا زہر ختم ہو جائے گا۔ بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا۔ اللہ اکبر، بھیڑیا دیکھتے بکریاں پکڑ لیتا، کھا لیتا، جنگلوں حاصل کرتے، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا، صحرا میں گھومے گا بکریوں کے ساتھ، شیر، یہ حدیث کے الفاظ ہے، شیر اور چیتا گایوں کے ساتھ میدان میں اور جنگلات میں چلیں گے یا کھائیں گے، گھومیں گے۔ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، جاندار ہو یا غیر جاندار۔ اس عدل و انصاف کا ایسا پیمانہ بھرا ہوگا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور نہ کوئی ظلم کرنے والا ہوگا، کسی کا زہر اس کو اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ ساری چیزیں زہر کو چھین لے گا اور ایسے آپس میں مل کے رہیں گے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، 2-3 باتیں اور ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کتنے دن تک یہاں رہیں گے؟ 40 سال تک، 40 سال تک روئے زمین پر رہیں گے، جس میں سے 7 سال خوشحالی کا اور بہت ہی بابرکت سال ہوگا۔ 40 سال کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی۔ ان کی وفات ہوگی عام جیسے ایک مسلمان کی ہوتی ہے، ایک مومن کی ہوتی ہے۔ وفات کے بعد مسلمان مل کر انہیں غسل دیں گے اور اس کے بعد کفن دیں گے، کفن کے بعد انہیں دفن کریں گے۔ یہاں پر اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور ان کے متعلق تمام روایات کو لا کر مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، عیسیٰ ابن مریم آخری نبی، یعنی آخر میں نہیں آئیں گے، یہ آخر میں آنے والے۔ پوری روایتوں کو اٹھا کر عیسیٰ ابن مریم کو، جہاں عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے وہاں غلام احمد قادیانی لکھ کر وہ لوگ کیا کریں، اس حدیث کو ان پر فٹ کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ ہو، وفات ہوگی، جنازہ پڑھا جائے گا ان کا، ابن مریم کا دفن کیا جائے گا، اور پورے رسومات یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں مومن کے لیے ان کے لیے بھی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ دفن کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر میری قبر سے متصل ہوگی۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کے خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، اور اسی طرح سے اماں عائشہ بھی ہیں آس پاس میں۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ الہامی شکل میں لوگوں کی دلوں میں بات ڈالے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ہی ان کی قبر کھودی جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو میں اور میرا یہ بھائی عیسیٰ ابن مریم میں اور میرا یہ بھائی عیسیٰ ابن مریم ساتھ اٹھیں گے قبر سے، تو وہاں دفن کی جائیں گی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم، ایک اور بات، عیسیٰ ابن مریم حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، اپنے پیریڈ میں
عمرے کو بھی جائیں گے اور حج بھی کریں گے، اس وقت خانہ کعبہ کا طواف چلتا رہے گا، بعد میں خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہوگا وہ قیامت کے آخر میں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی کیا شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوں گی، اس تعلق سے ایک روایت تو ملتی ہے، لیکن علماء کرام نے کئی سندوں سے اسے دوسری روایتوں کو صحیح قرار نہیں دیا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ باتیں نہیں ملتی ان کے تعلق سے کہ ان کی شادی ہوگی، بیوی کون ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، وہ تفصیلات میں حدیث خاموش ہے، لہذا اس تعلق سے اپنے کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ واللہ عالم شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، واللہ عالم۔ خیر، عیسیٰ ابن مریم کی پوری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں انصاف و عدل و انصاف کا قائم کریں گے، امن و امان قائم کریں گے اور دنیا اور 40 سال تک یہاں قیام کریں گے، اور اس کے بعد ان کی فطری موت ہوگی، اور اس کے بعد تمام مسلمان کچھ دن تک رہیں گے، اور اس کے بعد ایک سے ایک دوبارہ ایک فتنہ آئے گا، اور وہ فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا، اور اس کے بعد دابت الارض کا، اور اس کے بعد پھر ایک یمن سے ہوا، ایک دھواں یا ہوا نکلے گی، جو ہوا جس مومن کو لگے گی وہ مومن دنیا میں باقی نہیں بچے گا، صرف کافر بچیں گے اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ پوری 2 باتوں کی تفصیل باقی ہے، یاجوج ماجوج کی تفصیل اور دابت الارض کا آنا، اور اس کے بعد یمن سے اس ہوا کا نکلنا۔ تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں یہ 3 باتیں میں آپ کی گوشے گزار کروں گا۔ آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ ذرا پہلے آئیں تاکہ اس سلسلہ اور اس جو ہے ایپیسوڈ کو مکمل سنتے جائے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، لوگوں تک اس بات کو پہنچا بھی سکے۔ باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو صحیح طور پر اسلام کے تمام چھوٹے بڑے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو اے اللہ اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ باری الہ وہ پیریڈ میں جب کہ دجال موجود ہوگا روئے زمین پہ، اے اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم دجال کی پیروی کرنے کے بجائے اے اللہ تیری توحید پر قائم و دائم رہے۔ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ثابت قدم دین پر قائم و دائم رکھ۔ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ دجال سے پناہ مانگتے رہے۔ بارے الہ ہم تمام اہل ایمان میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض کو ادا کرنے کا کوئی سبیل بنا دے۔ بارے الہ اس ملک کو ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے۔ بارے الہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بارے الہ ہم میں جو لوگ بھی اے اللہ تیرے دین کے احکام سے نہ جو ہے فرما برداری، جو دین برداشتہ ہیں، جو دین پر عمل نہیں کر رہے، اے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، موت دے تو شہادت کی موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔